سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں، اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ انشاءاللہ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے، اور اللہ پہ توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی بھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جو دل محبت کا عادی ہو جائے اسے سختی سے کی گئی ہر بات پتھر کی طرح لگتی ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان صرف پریشان ہی رہتا ہے۔